نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک بری عادت، مذہبی برائی کو بیان کیا ہے کہ ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بے شک ان میں سے البتہ ایک جماعت، یلوون، اللج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح طریقے سے پھیر دینا، ٹیڑھے پن کی طرف لے جانا۔ لج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو موڑ دینا، پھیر دینا، ٹیڑھے پن کی طرف لے آنا۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت ایسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یلوون السنتہم بالکتاب، وہ پھیرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو کتاب ہے اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اس کے الفاظ کے اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب اعراب بدلا جاتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے، اس کے جو معنی ہے اس پر شبہات ڈالتے ہیں، یہ سب معنی پھیرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ معنی تو صحیح ہے مگر اس پہ شبہات ڈال کر اس کو اس کی اصل مراد سے پھیر دیا، الفاظ تو ویسے ہی رہنے دیے، اعراب بدل دیے، جس سے معنی خود بخود بدل جائے گا، اور معنی تو وہی رہنے دیا، اس کی مراد بدل دی، ایک ہے مراد پہ شبہات ڈال دیے۔ یعنی یہ کتاب یہودیوں کے اندر، یہ کام یہودیوں کے اندر بھی عیسائیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔
اس کو اس طریقے پر پیش کرتے تھے جیسے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب میں سے ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اسی برائی کو بیان کیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا۔ یا اس طریقے پر کسی بات کو بیان کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ بات ہوتی نہیں تھی۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان میں سے البتہ ایک فریق ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں کتاب کے ساتھ، یعنی اپنی زبانوں کو گما لیتے ہیں کتاب کے الفاظ کے ساتھ، کتاب کے معنی کے ساتھ، یعنی ان کو ان کے صحیح جو ان کا مطلب ہوتا ہے، صحیح جو معنی ہے اس سے پھیر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے سمجھو یہ کتاب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب سے نہیں ہوتا، وہ ان کا اپنا اختراع کردہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو پھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ کتاب سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ جملہ پہلے والے جملے کی تاکید بھی ہو سکتی ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں مگر کتاب سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، کسی بھی دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ، نمبر 3 امت کا اجماع کہ ساری امت کسی مسئلے پہ متفق ہو گئی تو وہ مسئلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے کہا کہ حق جو ہے وہ مذاہب اربع میں جو 4 فقہ ہیں، امام شافعی کی طرف منسوب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، امام احمد بن حنبل کی طرف، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے، حق ان کے اندر منحصر ہے، ان کے اندر بند ہے، اس لیے کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر نہیں ہے۔ چوتھی چیز قیاس، قیاس سے بھی کوئی چیز ثابت ہو تو وہ بھی من عند اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی جرت ہے جو ان 4 ادلہ اربع سے چیز ثابت نہیں ہے وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کر دینا، جیسا کہ ہمارے زمانہ کے اہل بدعت لوگ، اہل بدعت اپنی طرف سے چیز کو بناتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے دین میں سے ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، خواہ اس چیز کی کیفیت کو اللہ کی طرف منسوب کریں خواہ اصل چیز کو کریں، اگر وہ ادلہ اربع سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ پر جھوٹ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے پر اس کا تعاون کیا۔ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے، دنیا کا معاملہ ہے ٹھیک ہے، دنیا کا معاملہ ہے، مگر اس میں بھی شریعت کی روشنی، شریعت کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، اپنا دنیاوی معاملہ ہے، معاملات ہیں، شریعت اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں یہ دین کی چیز ہے، دین کی چیز یا تو کتاب اللہ سے ہوگی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، یا پھر اجماع سے ہوگی یا پھر قیاس سے ہوگی، اس کے علاوہ دین کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ان کا خود گڑا ہوا مذہب ہے یا گڑی ہوئی چیز ہے، وہ جانتے بھی ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے فرمایا
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتی. تو یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے اہل بدعت سے جھگڑا رہتا ہے، ان کو منع کرتے ہیں کہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا وہ مکمل ہے، اور تم کس طرح کسی بات کو جو اچھی ہو سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی، جو بری ہو سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تنبیہ کر دی ہے، تم کس طرح کہتے ہو تمہارے پاس سند نہیں دین کی؟ جس چیز کی دین میں سند نہ ہو، جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہو گیا، وہ دین سے نہیں ہوتی. تو بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اہل بدعت سے ہماری لڑائی کیوں ہے، اہل بدعت سے جھگڑا کیوں ہے. دیکھ لیجئے یہودیوں والی عادتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، عیسائیوں والی عادت پائی جاتی ہے. اللہ رب العزت ناراض ہیں، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ان کی بری عادت کا، اور ان کی بری عادتوں میں یہ بھی تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری عبادت کرو. بعد نے یہ بھی کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی وہی کام کرنا چاہتے ہو جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی خدا بنا لیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا. بعض نیک لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپس میں جس طرح سلام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، آپ کی امتیازی شان ہونی چاہیے، سلام ہم آپس میں کرتے ہیں، سجدہ آپ کو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو سجدہ کیا جائے. تم اپنے نبی کی تعظیم کرو، اہل حق کا حق پہچانو، یہی کافی ہے. اور دین اسی کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اسی کی تلقین کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے وہی بیان کیا یہودیوں کا جو ان کا جو مزاج تھا گھڑنے کا، بنانے کا، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہ کہ اللہ اس کو کتاب دے، اس کو حکم دے، حکم ہونا علم، کتاب کا علم فہم، والنبوت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، یعنی میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ. کسی بشر کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں مناسب، جائز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. بشر کہتے ہیں انسان کو جمع کا صیغہ انسانوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے، اور اس میں جنس ہے، واحد کے لیے بھی بولتے ہیں جمع کے لیے بھی بولتے ہیں. جیسے انسان اس میں جنس ہے، واحد کے لیے بھی بولتے ہیں، جمع کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی. اور بعض نے کہا اس کی جمع ابشار آتی ہے، بعض نے کہا یہ جمع ہے انسانوں کی جماعت پر بولتے ہیں، اس کا واحد نہیں ہے. یعنی بشر کا لفظ انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ جس کو کتاب اور نبوت دیتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. اور انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، مگر اس کی صفات اتنی اعلیٰ، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی، فرشتوں کا مقام بھی ان کے نیچے ہوتا ہے. انبیاء کو اللہ ایسا مقام عطا کرتا ہے، مگر ہوتے انسان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، بشر تھے. آپ کے والد ماجد بھی تھے، آپ کی والدہ بھی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا. آپ کے دادا بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، اور آپ خود بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اسی کو بشر کہتے ہیں. لوگوں کی عقل ماری گئی، وہ بشر کا مطلب وہ کہتے ہیں فرشتہ تھے.
فرشتہ تھے تو قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے بشر کو نبوت دی ہے، ان کو حکمت دی ہے، ان کو کتاب دی ہے. تو انبیاء جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں. لوگوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے، وہ جاہلوں کا مسئلہ ہے، نور تھے یا بشر تھے؟ جواب کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے بشر تھے، صفات کے لحاظ سے نور تھے. بالکل آسان بات ہے. تو ان کا مقام اتنا کہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، اس لیے کہ خود بھی اولاد آدم سے تھے. اللہ نے تمام انسانوں کی سیادت بھی ان کو عطا کی اور قیادت بھی عطا کی. یہ لوگ کہتے ہیں بشر ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں کہ بشریت میں سب سے زیادہ کامل تھے. افضل البشر و اکمل البشر. نہ صرف یہ کہ بشر تھے، سب سے زیادہ کامل بشر بھی تھے اور سب سے افضل بھی تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے کسی بشر کے لیے جسے اللہ کتاب اور نبوت اور علم عطا کر دے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ. اس لیے کہ اللہ جس کو نبوت دیتا ہے، اللہ رب العزت جس کو کتاب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہوا ہوتا ہے. وہ قوت نظریہ کے اندر بھی، علم کے اندر بھی سب سے اونچے درجے پر ہوتے ہیں، عمل کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی سب سے اونچے درجے پر ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں شرک تو گندگی ہے، شرک تو اندھیرا ہے، شرک تو غلاظت ہے؟ تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ اللہ کے نبیوں پر عیسائیوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. نبی تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ان سے ممکن ہی نہیں ہے. ان کا باطن اس قدر صاف ہو چکا ہوتا ہے، ان کا علم اس قدر اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے اخلاق اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا جھوٹ ان سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں. یہ صرف عیسائیوں کا الزام ہے. یہ مطلب ہے ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب دے، اور والحکم، اللہ اس کو علم عطا کرے، فہم عطا کرے. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب نبیوں کے ذہنوں پر اترتی ہے. والحکم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کتاب کا علم ان کو عطا کرے. یعنی کتاب اللہ نبیوں کے اذہان پہ نازل کرتے ہیں، نبی اس کو سمجھتے ہیں، پھر سمجھ کر جب آگے بیان کرتے ہیں اس کو نبوت کہتے ہیں. تو کتاب نبیوں کے ذہنوں پر پاکیزہ ذہن ہے، اس لیے ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کو کتاب دے اور حکم دے، یعنی علم فہم عطا کرے، والنبوت اور نبوت عطا کرے. پھر وہ کہے لوگوں کو کہ ہو جاؤ عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ ممکن نہیں ہے. ولیکن کونو، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں تم ربانی جین ہو جاؤ. ربانی جین یہ رب سے ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کا قرب رکھتا ہے، اس کو ربانی کہتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت ہے. بعد نے فرمایا یہ تربیہ سے ہے، اور ربان کے اندر الف اور نون یہ صفت کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے اندر یہ اللہ کے قرب والی صفت پائی جاتی ہو. یعنی یرب الناس، بعد نے کہا یرب العلم، یعنی جو علم لوگوں کو آگے سکھاتے ہیں، علمی طور پر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. بعد کا یرب الناس، جو لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رب والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا وہ کہتے ہیں ربانی جین ہو جاؤ، یعنی رب والے ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب کا درس دیتے ہو، یعنی اس کی تعلیم ہمیشہ دیتے رہتے ہو. اس سے معلوم ہوا علم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی ربانی جین میں سے بھی ہو جائے، اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق مضبوط ہو. اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے تو وہ علم فائدہ نہیں دیتا، وہ اللہ کی حجت بن جاتا ہے عالم کے اوپر. اور
تعلمون الکتاب، تم کتاب سکھاتے ہو، کتاب کے معنی سکھاتے ہو۔ آگے فرمایا تدرسون، درس کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لینا، جیسے کہتے ہیں دراصل دارا، گھر مٹ گیا مگر اس کے نشانات حافظے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ دراصل علم والکتابہ، یعنی کتاب اور علم کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درس ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ تو جو ہمیشہ درس دیتے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، وہ ربانی جین میں سے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ قرب ہوتا ہے۔ تو نبی یہ کہتے ہیں کہ ربانی جین میں سے ہو جاؤ، یہ نہیں کہتے کہ نبی کی عبادت کرو۔ اور میں نے بتایا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت اللہ جن کو عطا کرتا ہے وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ شرک جہالت کا نام ہے، نبیوں کا علم بہت کامل ہوتا ہے، اور شرک غلاظت کا نام ہے، نبیوں کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ستپا تنویر ہی تنویر ہے، وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا سوچتی ہوگی وہ مصور کیسا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو انبیاء بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کا علم بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے اور ان کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کا علم جو لے کر آگے جو لوگوں کو سکھاتے ہیں، اپنے سنوں میں محفوظ کرتے ہیں، وہ بھی ربانی جین میں سے ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض کہتے ہیں خدا ہیں، اور اسی طرح مشرکین امیین وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں جاہلوں کی ہیں، نبیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ حکم نہیں دیتے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا۔ نبیوں کو خدا کس نے بنایا؟ عیسائیوں نے۔ نبیوں کو خدا کس نے بنایا؟ یہودیوں نے۔ نبیوں نے نہیں حکم دیا تھا۔ فرشتوں کو کس نے خدا کی بیٹیاں خدا بنایا؟ ان پڑھ لوگوں نے، جاہلوں نے، عرب کے مشرکین نے۔ تو نبیوں نے نہیں حکم دیا تھا۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ حکم نہیں دیتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے، یا نبی حکم نہیں دیتے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب، یا اللہ حکم نہیں دیتے۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا نبی تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعد اس کے کہ تم اسلام لے آئے؟ اسلام تو پاکیزہ دین ہے۔ نبیوں کا کام ہے لوگوں کو مخلوق سے کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانا۔ تو جو تم نے کام شروع کر دیا یہ تو نبیوں کی دعوت کے بالکل ہی متضاد ہے، بالکل ہی اس کے خلاف ہے، نبیوں سے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کر دی تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے، اور نبوت کے اندر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو نبوت کے اوپر الزام لگایا ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ بشر ہونا یہ نبیوں کے اندر کمال ہے، اللہ کا بندہ ہونا یہ کمال ہے، اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ جس کو کتاب دے دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نبوت دے دیتا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ سے دور نہیں کرتے۔ تو آج کے درس سے بہت سی باتیں آپ نے سمجھی ہوں گی، اور بہت سی باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح بدعت کی طرف بھی بتایا ہے کہ بدعت کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کس طرح اس کی مذمت کی ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ذات کے لحاظ سے بشر ہوتے ہیں، نبیوں کی بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ صفات کے لحاظ سے نور ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے امام ہیں، ان کی تعریف اگر بیان کی جائے تو یہی کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہزاروں سال بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھتے رہیں، ان کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے. بعد میں یہی کہیں گے ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. کوئی بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ان کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی اور ان کی اتباع کرنے کی، ان سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.